بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 41 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور 10ویں پارے کا آغاز ہے۔ آج ہم 10واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے جو کمالات و فضائل عطا فرمائے گئے اور جو خصائص نبوی کہلاتے ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ اس سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی جہاد کیا جاتا، انبیاء سابقین اپنی امتوں کے ساتھ جو جہاد کرتے اور جو بھی مال غنیمت ان کو اور ان کی امت کو دستیاب ہوتا دشمن کے خلاف، تو وہ اللہ کے راہ میں اور اللہ کا مال سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں قربانی کا ذکر ہے، حابیل و قابیل کی، اور اس کے علاوہ مختلف روایات میں اس کا ذکر آیا ہے کہ مال غنیمت کو جمع کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی تو وہ آگ اس مال غنیمت کو ختم کر دیتی، جو دلیل ہوتی تھی کہ جہاد قبول ہو گیا ہے اور مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے وصول فرما لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو فضل فرمایا اس میں سے خصوصیت جو حضور کی ہے وہ یہ ہے، احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ یعنی امت مسلمہ اب جہاد کرے گی تو جہاد میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا وہ ان کو دیا جائے گا اور ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ہوا۔ یہاں اس کا ذکر کیا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور جو غربا، مساکین، یتیم، مسافر ان کے لیے، اور باقی جو 4 حصے بچ جائیں گے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ہر ایک مجاہد کا پھر اپنا اپنا حصہ ہے۔ مثلا جو پیدل چلنے والا مجاہد ہے اس نے تو پیدل چلنا ہے تو اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے گھوڑا بھی رکھا ہوا ہے تو پھر اس کو گھوڑے کا حصہ بھی دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کی بھی پرورش کرنی ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے، تو اس کو زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ اس طرح مال غنیمت کی تقسیم احادیث مبارکہ کی روح سے ہمیں بتائے گی، اور یہاں اس کا اجمالی بیان کیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں ذکر برکت کے لیے، یعنی اس لیے کہ یہ جان لو کہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور جو 5واں حصہ علیحدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ اللہ کا ہے۔ مطلب ہے کہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جیسے تقسیم فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم اور مسکین ہیں، ان کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو مال لینے سے پاک ہے، اللہ کی ذات۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی جو قرض حسنہ کا فرمایا گیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے قرض لینے سے اور ضروریات معاملات معاش سے، جس طرح کہ ہم مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ چیزیں عطا فرماتا ہے، وہ ضروریات عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا مقصد اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنا۔ تو یعنی اس کا خمس جو ہے 5واں حصہ مال غنیمت کا، للرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے،
والیتاما یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافرین کے لیے. یعنی پانچویں حصہ جو تقسیم کیا جائے گا، پھر پانچویں حصے کی تقسیم پھر آگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پانچویں حصے کے پھر آگے پانچ حصے، تو اس میں ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک حصہ قریبی رشتہ داروں کے لیے، ایک یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور ابن سبیل کے لیے. اس کو ضروریات کے مطابق جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ جو سلطنت اسلامیہ مختلف مال حاصل کرتی ہے اور جو اس کے ذرائع آمدن ہیں، ان میں یہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو دشمن پر فتح نصیب ہو کر انسان کے ہاتھ آتا ہے یا لشکر اسلامی کے ہاتھ آتا ہے. اور جو باقی صلح کے ساتھ مال ہاتھ آتا ہے، یا جو بھی قوم مسلمانوں کے زیر نگی ہو جاتی ہے، جو بھی ملک مسلمانوں کے زیر نگی آ جاتا ہے اور وہ اس کا ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کو خراج کہتے ہیں. وہ خراج ادا کرتا ہے. غیر مسلم جو مسلم ریاست میں رہتے ہوئے ادا کرتے ہیں، جزیہ کہلاتا ہے. تو وہ خراج اور وہ جزیہ ہوتا ہے، اور یہ مال غنیمت کہلاتا ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر حکم یہ ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یوم فرقان، یعنی اس دن جس دن اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دیا. یوم التقى الجمعان، یہ وہ دن تھا جس میں دو لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے، دو لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ دن یاد کرو جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، یعنی مسلمان اور مشرک جب آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دکھایا اور باطل کو باطل کر دکھایا. مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور مسلمان کامیاب ہوئے. اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کافر تعداد میں بھی زیادہ تھے، 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی. مسلمان تعداد میں بہت کم، یعنی آدھے سے بھی کم، 313 کی تعداد میں. ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ بھی موجود ہے، تمام سہولیات بھی موجود ہیں، اور ہر طرح کی ان کے پاس گنجائش بھی موجود ہے. اور مسلمانوں کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں اور کسی تلوار کی دستی نہیں ہے، انہوں نے اس کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے. کوئی تلوار جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور کسی کے پاس تلوار ہے ہی نہیں ہے، اس نے ویسے چھڑی پکڑ لی ہوئی ہے. اور یہ بھی غزوہ بدر میں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے. آپ نے کھجور کی چھڑی پکڑ کر فرما دیا لو اس سے لڑو جا کے. وہ کہتے ہیں میں تلوار، وہ اس کو چھڑی کو پکڑ کے چل پڑا تو وہ تلوار بن گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ حق اور باطل کے درمیان اس طرح کے فرق کروایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور فرشتے آئے اور اہل ایمان کے ساتھ تعاون کرتے رہے. تو فرمایا وہ فرق کا دن تھا جس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا. اور ابو جہل جیسا شخص جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا واصل جہنم ہوا، امیہ جیسا شخص واصل جہنم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی. اب جب اہل ایمان کو فتح ملی تو کافر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گئے. اب مسلمان پریشان کہ یہ کیا کریں ان کے مال کا. اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور فرمایا یہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو حلال فرما دیا ہے، اور اب اس کی تقسیم کا طریقہ کار بھی اللہ نے بیان فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مطابق اس کو تقسیم فرمایا. آگے یہ غزوہ بدر کے حوالے سے آیات مبارکہ بیان ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور قرآن مجید فرقان حمید کے اسرار و رموز سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.